بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک بار پھر گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شرک کھلے عام کیا جانے لگا، بتوں کی پرستش عام ہو گئی، ظلم و معصیت پھیل چکی تھی، اور اللہ کے انبیاء کی تعلیمات پس پشت ڈال دی گئی تھیں۔ انہی حالات میں بلق یا بادک نامی شہر میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ایک بت تیار کیا جس کا نام بال تھا۔ یہی بت ان کی عبادت کا مرکز اور گمراہی کی جڑ بن گیا۔ اسی بت کے نام پر شہر کا نام بالق مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیات نمبر 123 سے 132 میں فرماتا ہے، اور یقیناً الیاس بھی پیغمبر میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، اور ہم نے بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک وہ ہمارے مخلص اور ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی آپ کا ذکر دیگر انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ بن یاسین بن حارث بن ادر بن ہارون علیہ السلام، یعنی آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعض روایات میں الیاس علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن دونوں کا ذکر الگ الگ کرتا ہے۔ دونوں کے زمانوں میں صدیوں کا فاصلہ ہے۔ احادیث میں دونوں کے حالات بالکل مختلف بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا الیاس اور ادریس علیہ السلام دو الگ الگ انبیاء ہیں۔ آپ شام کے علاقے کے رہنے والوں کی طرف بھیجے گئے۔ شہر بعلبک ان کی دعوت کا مرکز تھا۔ قوم کی حالت یہ تھی، بعل نامی بت کی پرستش، جادو، نجوم اور توہم پرستی، انبیاء کی تعلیمات کا انکار، کھلا فسق و فجور، اخلاقی و روحانی تباہی۔ بعل کے بارے میں آتا ہے، وہ سونے کا بنا ہوا تھا، 4 چہرے رکھتا تھا، پیشانی پر موتی جڑے تھے، 400 خدمتگار اس کی خدمت کرتے تھے، پوری قوم اسی کے سامنے جھکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی واضح معجزات عطا فرمائے تاکہ قوم ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ جب قوم نے بات نہ مانی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ بارش روک دے گا۔ قوم نے انکار کیا تو بارش مکمل طور پر رک گئی۔ 3 سال تک قحط پڑا، کھیتیاں جل گئیں، دریا خشک ہو گئے، لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ یہ اللہ کی بڑی نشانی تھی۔ جب قوم سخت پریشان ہوئی تو انہوں نے الیاس علیہ السلام سے درخواست کی۔ آپ نے پہاڑ پر جا کر دعا کی، آسمان کے دروازے کھل گئے، بارش موسلا دھار برسی، خشک زمین زندہ ہو گئی، کھیتیاں لہلہانے لگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا عظیم معجزہ تھا۔ مردہ بچے کو زندہ کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک گھرانے میں بچہ فوت ہو گیا، ماں نے فریاد کی، الیاس علیہ السلام نے گریہ ازاری کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ نے مردہ بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مشابہ تھا۔ ایک نیک عورت نے آپ کی مہمان نوازی کی، اس کے گھر میں شدید بھوک تھی۔ آپ نے دعا کی تو آٹے کا برتن کبھی خالی نہ ہوا، تیل کا گھڑا کبھی ختم نہ ہوا۔ یہ رزق میں برکت کا معجزہ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ مفسرین کے ایک بڑے طبقے کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آگ کے گھوڑے اور آگ کا رتھ آیا اور فرشتے انہیں آسمانوں کی جانب لے گئے۔ آپ کو ایک خاص حیات عطا کی گئی۔ تفصیل اللہ بہتر جانتا ہے، مگر روایت مشہور ہے۔ قوم نے سچائی کو ٹھکرا دیا، بت پرستی میں ڈٹ گئے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، سخت قحط، مختلف وبائیں، دشمنوں کی یلغار، شہر تباہ، حکمران ظالم ہو گئے، قوم برباد ہو گئی۔ یہ سب عبرت کے لیے تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے سے اہم اسباق: شرک سب سے بڑا گناہ ہے، انبیاء کی نافرمانی بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو،
اللہ کے احکام میں تعویلیں نہ کرو، گمراہ قومیں ہمیشہ تباہ ہوتی ہیں۔ صبر، توکل اور ایمان کامیابی کا راستہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ سیرت انبیاء کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انبیاء ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی نور ہدایت ہے۔ ان کی سیرت کے بغیر قرآن کی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ دعوت و تبلیغ کا اصل طریقہ انہی سے سیکھتے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں ثابت قدمی انہی سے ملتی ہے۔ سب سے اعلیٰ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں انبیاء کی راہ پر چلنے، شرک سے بچنے، ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔